سب سے پہلے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمارا کچھ حق بنتا ہے کہ ہم اس ایشور کی پہچان کریں کہ اس ایشور نے ہمیں اور آپ کو کیسے پیدا کیا اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنی چیزیں نعمت کے طور پر ہمیں دیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ ایک شخص جن کے پاس جوتی نہیں ہے، جن کے پیر میں چپل نہیں ہے، وہ انسان ٹھنڈی کے موسم میں چلتا ہے اور اپنے آپ کو حقیر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو غریب محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے غریب کیا ہے، ٹھنڈ سخت بالکل ہے، جڑاکے کا موسم ہے، لیکن میرے پیر میں جوتی نہیں ہے، میرے پیر میں چپل نہیں ہے، میرے پیر میں موزے نہیں ہے۔ وہ اپنی قسمت کو نکارتے ہوئے، اپنی قسمت کو ڈانٹتے ہوئے، اپنی قسمت پر ماتم مناتے ہوئے چلتا ہے، چلتے چلتے تھوڑی دور جاتا ہے، وہاں پر جا کر ایک لنگڑا آدمی کو دیکھتا ہے، لنگڑا آدمی کو دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ پیر سے معذور ہے، کٹورا لے کر بھیک مانگ رہا ہے، جن کے ہاتھ نہیں ہے، جن کے پیر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسے اس آدمی کے اوپر اس کی نظر پڑی، اس آدمی کو دیکھا، قریب گیا اور رونے لگے۔ اس آدمی نے کہا کیا صاحب آپ مجھے دیکھ کر رونے کیوں لگے؟ میں غریب ہوں، یا اللہ نے مجھے ہاتھ نہیں دیا ہے، اللہ نے مجھے پیر نہیں دیا، اس لیے تم رو رہے ہو؟ اس نے کہا صاحب ایسی کوئی بات نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میرے پیر میں جوتی نہیں ہے، میرے پیر میں چپل نہیں ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیر سے محروم کیا ہے، اللہ نے تمہیں ہاتھ سے محروم کیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس انسان سے جا کر پوچھئے جس کے پیر نہیں ہے، اس انسان سے جا کر پوچھئے جس کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نعمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ ہمارے پاس تو ہاتھ ہے، ہمارے پاس تو پیر ہے، لیکن ایک وقت کا کھانا اگر نہ ملے تو ہم اپنی قسمت پر ماتم کرتے ہیں، ہم اپنی عقل کا قصور ٹھہراتے ہیں، ہم اپنی قسمت پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے۔ مسلمان غریب کہاں سے؟ جن کے پاس کلمہ طیبہ ہے، جن کے پاس لا الہ الا اللہ ہے، جن کے پاس ایشوری کلام ہے، ہر نبی کی دعوت ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ مسلمانوں، اس کلمے کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، آسمان و زمین مابین تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور اس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک کلمے کا اتنا وزن ہے، ہم اور آپ غریب کہاں سے ہیں؟ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں پر غور کرو اور سوچو کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے پیر دیا ہے، اور یہ بھی کہا لوگوں ہم نے تمہیں وحملناکم فی البر والبحر، سمندر پر چلانے کے لیے راستہ بنا دیا ہے، تمہارے لیے سوار ہونے کے لیے کشتیاں بنا دی ہے، تمہارے لیے جہاز بنا دیا ہے۔ اس زمانے میں جب لوگ سفر کر کے حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو 6 مہینہ سال بھر لگتا تھا، لیکن وہی سال بھر کا راستہ ایک مہینہ نہیں، ایک دن میں حل ہو جاتا ہے، ایک دن میں طے ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ہم پر کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اور آپ اللہ کی ان نعمتوں پر غور نہیں کرتے، ان نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے ان سے پوچھئے، یا پھر ہاتھ ہے انگلیاں کٹ گئی، ٹرین سے کٹ گئی، جن کے پیر کٹ گئے ہیں ان سے جا کر پوچھئے۔ ہمارے پاس دو آنکھ ہے، جن کے پاس دو آنکھ نہیں ان سے جا کر پوچھے کہ تمہارا حال کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آنکھ جو اللہ نے آپ کو نعمت کے طور پر دیے ہے، اس کا بھی ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے۔ یہ جو پیر اللہ نے چلنے کے لیے دیا ہے، ایسا نہیں کہ دوسروں کی فصلیں ہم اس کے پیر سے اس کو نقصان پہنچائے، اس کے فصلوں کو ہم پیر سے روند دیں۔ یہ جو ہاتھ اللہ نے دیا ہے، یہ جو تھپڑ مارنے کا آلہ انسان
इंसान के जिस्म में अल्लाह ने अता किया है, हम हलाल जगह पे मारे, जहां पर मारना जायज होगा वहां पर हम मारे। राम जी ने भी तो यही कहा था कि किसी इंसान को अगर किसी ने नाहक थप्पड़ मारा होगा, उसकी आत्मा मुझे कोसेगी, माफ नहीं करेगी। तो मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम और क्या हो सकती है? इस्लाम तो हमें भाई भाई बतलाता है, इस्लाम तो हमें सही यूज करने का रास्ता बतलाता है, इस्लाम तो हमें अच्छाई की रहनुमाई करता है। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप इन हाथों का सही इस्तेमाल करें, इन पैरों का सही इस्तेमाल करें, इन दिमाग का सही इस्तेमाल करें, और ये ना सोचे हमने दुनिया में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लिया, जब चाहा जिसको मारा, जब चाहा जबान चलाई, जब चाहा जिसको मारा, जब चाहा जिसको गालियां दी, जब चाहा पिस्टल मारी, जब चाहा पुलिस कस्टडी, सरकारी पुलिस कस्टडी, जो कोई मुजरिम हो, अपराध हो, उसको पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की हिरासत में लिया गया हो। लेकिन पावर इतना है, ताकत इतना है कि उनके हाथ में पिस्टल है, उनके हाथ में गोलियां है, उनके हाथ में बंदूक है, और गोलियां चलाई जाती है 1 मिनट में 8-8, 1 मिनट में 26-26 गोलियां चलाई जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इतना याद रखना, सबको मरना है, सबको मरना है, और अल्लाह ने कुरान में तो इसी का नक्शा खींचा है। ऐ लोगों, अयहसबुल इंसान अय्युतरक सुदा, क्या ये समझते हो कि मरने के बाद तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? क्या ये समझते हो कि मरने के बाद तुम्हारा हिसाब व किताब नहीं होगा, तुम्हारे अमाल का बदला तुम्हें नहीं मिलेगा? मर जाओगे, मिट्टी में सड़कर गल जाओगे, खत्म हो जाओगे, दोबारा तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें दोबारा वजूद नहीं आया होगा। मेरे प्यारे साथियों, इतना हरगिज़ ख्याल नहीं करना। अल्लाह फरमाता है कि हम लोगों को अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अय्युहियल मौता, हम इंसान को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है, हम इंसान को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। और एक जगह पर अल्लाह ने कहा कि हम इंसान के पोरों को, इंसान के नाखून जो पोर होते हैं उसको भी बराबर करने वाले हैं, उसको भी जोड़ने वाले हैं। बारीक सा चमड़ा, ये बारीक सा चमड़ा जिसको अल्लाह जोड़ सकता है, तो मेरे प्यारे साथियों, हाथ को जोड़ने में क्या है, पैर को जोड़ने में क्या है? इन नियामतों पर हमें गौर करना चाहिए और नियामतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने हाथ दिया है, तूने पैर दिए हैं, तूने दिमाग दिया है, इसका सही इस्तेमाल करेंगे। हाथ से पैसा कमाएंगे, गरीबों में खर्च करेंगे, मदरसों में खर्च करेंगे। पैर में ताकत दी है, चलकर हम सफर तय करेंगे और फला अच्छी मजलिस में शामिल होकर, अच्छी मजलिस में हाजिर होकर दीनी जज्बा पैदा करेंगे, ईमान की ताकत पैदा करेंगे। ये सोच हमारे अंदर और आपके अंदर होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इन नियामतों पर हमें और आपको गौर करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हमारा और आपका ईमान कैसा होना चाहिए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देख रहे हैं, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, क्या ऐ इस्माइल, अपने बेटे इस्माइल से कह रहा है कि वो बेटे इस्माइल, मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुझे कुर्बानी कर रहा हूँ, मैं तुझे कुर्बानी दे रहा हूँ। आए मेरे बेटे, इसमें तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा मशवरा क्या है? ख्वाब देख रहा है, इतनी बड़ी आजमाइश। बेटे से कहा तो बेटे ने कहा, या अबति फल मा तुमरो, आए मेरे वालिद, आए मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है वो आप कर डालिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। बाप भी देखे फरमा बरदार, अल्लाह ने ख्वाब दिखाया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि बेटों को ज़िबा करो, और बेटे से मशवरा लिया जा रहा है, बेटे से राय पूछी जा रही है। तो बेटा का जवाब भी वही आता कि अरे मेरे वालिद, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया वो कर दिखाइए, अल्लाह ने जो हुक्म दिया आपको वो कर दिखाइए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल को जमीन पर लिटा देते हैं और छुरी तेज करते हैं। ज़ादुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है, उस छुरी को
اتنا تیز کیا گیا وہ چھری اتنی تیز تھی کہ اگر اس کو کسی پتھر میں مار دیا جائے، ان کی نوک کو کسی پتھر میں مار دیا جائے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ بن جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، چھری چلانا اب شروع۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم تم چھری چلاؤ۔ ادھر بیٹے زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ بیٹے نے کہا ابو آپ کپڑا اتار دیجئے اور میرے ماں کو ہدیہ کے طور پر آپ دے دیجئے، میں راضی ہوں، آپ مجھے قربانی کیجئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم تم اپنا کام کرو۔ اور پھر اس چھری سے کہا چھری ابراہیم چھری چلائے گا لیکن تو اپنا کام نہیں کرے گی، تو آج کچھ کام نہیں کرے گی۔ ابراہیم چھری چلا رہا ہے لیکن اسماعیل علیہ السلام وہ کاٹ نہیں رہے ہیں۔ جیسے چھری چل رہی تھی آسمان کانپ اٹھا، زمین تھرا گئی، پہاڑ لرزا گئے، سمندر کی لہریں بند ہو گئی، درختوں کے پتے حرکتیں کرنا بند کر دیے، فرشتے زار و قطار رونے لگے، اللہ سے کہنے لگے یا اللہ انسان تیری کیسی مخلوق ہے، اے اللہ انسان تیری کیسی مخلوق ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر رہی ہے، انسان کیسی تیری مخلوق ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر رہی ہے، انسان اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا او فرشتوں، جب میں انسان کو بنا رہا تھا، انسان کو پیدا کر رہا تھا، انسان کو وجود میں لا رہا تھا، انسان کو دنیا میں لا رہا تھا تو میں نے تجھ سے مشورہ مانگا تھا کہ اے فرشتوں میں روئے زمین میں انسان پیدا کر رہا ہوں، روئے زمین میں انسان کی ولادت ہو رہی ہے، روئے زمین میں انسانی مخلوق تیار ہو رہی ہے، میں پیدا کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ وہ میرے فرشتوں تم نے کہا تھا اے اللہ پاپی گنہگار قوم کو زمین میں پیدا نہ کرو، اے اللہ یہ گنہگار قوم ہے، یہ گنہگار انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، زمین میں فساد پھیلائے گا، قتل و غارت گیری کرے گا، ایک دوسرے کے اوپر پسٹول چلائے گا، ایک دوسرے کے خون کے حریص بن جائے گا۔ وہ فرشتوں تم نے کہا تھا، تو تم نے جب ایسا کہا تھا تو دیکھ لو آج میرے بندوں کو دیکھو، آج انسان کو دیکھو کہ اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا امتحان کہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو بیٹے کو بھی ذبح کر رہا ہے، یہ مخلوق اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر رہی ہے۔ فرشتے کہنے لگے وہ ایشور وہ اللہ آپ نے بھی تو کہہ دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں جب اسماعیل کے اوپر چھری چل رہی تھی زمین تھرا گئی، آسمان لرز اٹھا، پہاڑ لرز اٹھے، آسمان کانپ اٹھا، درختوں کی پتے درختوں کے پتے حرکتیں بند کر دی، سمندر کی لہریں رک گئی۔ اسماعیل کے اوپر جب چھری چلائی جا رہی تھی میرے پیارے ساتھیوں، ایمان دیکھیے ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ تھوڑی سی سودا پر، تھوڑے سے رقم پر اپنے ایمان کو بیچتے۔